امریکی شرط تھی آبنائے ہرمز کا کھولنا، ایرانی شرط تھی لبنان میں جنگ بندی، دونوں شرائط مکمل ہو گئی۔ اب کیا مستقل جنگ بندی نظر آ رہی ہے کہ اسلام آباد میں ٹاک ہو، کوئی ایسا اعلان ہو جائے؟ جی یقیناً یہ جو دونوں اقدامات ہیں یہ ایک دوسرے کے مطالبات تسلیم کرنے کا اور اس میں پاکستان کی بڑی سرگرم کوششوں کا نتیجہ ہے، اور یہ اصل میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں اسی اینڈ آبجیکٹو کی طرف جس کی کہ ساری دنیا منتظر ہے کہ یہ ایک امن معاہدہ ہو جائے جس میں ایک انڈیورنگ پیس سولوشن مڈل ایسٹ کے لیے بنے۔ اب وہ یہ کتنا عرصہ رہتا ہے، اس کے جو کنٹورز کیا ہوں گے، ظاہر ہے کنٹورز تو اب آپریشنل لیول پہ دونوں طرف کی جو مذاکراتی ٹیمیں ہوں گی وہ طے کریں گی کہ آبنائے ہرمز میں انہوں نے جو ہے ایکسیس تو اوپن کر دی، لیکن مستقل بنیادوں پہ اس کے مینجمنٹ کیسے ہوگی اس کا کوئی ایکشنیبل پلان بنانا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایران سے پابندیاں یقیناً ہٹ جائیں گی۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں ایران جیسے رپورٹڈلی ایران ایگری کر گیا ہے کہ وہ فی الحال یورینیم انریچمنٹ پہ کام نہیں کرے گا، لیکن یہ کتنے عرصے کے لیے ایران ایگری کرتا ہے؟ یہ پھر جو آلریڈی انریچڈ یا افزودہ ان کے پاس یورینیم ہے تقریباً 400 کلو، وہ میڈیا میں رپورٹ ہوتا رہا ہے، اس کا ڈسپوزل کیا ہوگا، وہ کس کی گارنٹی میں جائے گا اور اس کا جو ہے فالو اپ کیا ہوگا؟ یہ ساری جو اس کی موڈیلٹیز ہیں، اس کی جو ورکنگ موڈیلٹیز ہیں وہ ابھی طے ہونا باقی ہیں۔ تو ہم لیکن امید کر سکتے ہیں کہ جہاں ہم نے آغاز کیا تھا ان مذاکرات کی کوششوں کا، اس وقت ہم امریکہ کی 15 اور ایران کی 10 ڈیمانڈز جو تھیں وہ ان کو آپس میں اگر مرج کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا ایک ہینڈ شیک کی پوزیشن میں لانا چاہ رہے تھے، تو وہ تو ایک ناممکن چیز نظر آتی تھی کیونکہ وہ دونوں سائڈ سے بڑی میکسیملسٹ ڈیمانڈز تھیں جو کہ یکسر ایک دوسرے کو قبول نہیں تھی۔ تو پاکستان نے پھر اس پہ بہت کام کیا، پاکستان نے اتنا کام کیا کہ پھر دونوں سائڈز جو ہیں وہ بغیر یہ ڈکلیئر کیے ہوئے کہ جی ان 25 میں سے ہم نے ایک دوسرے کی کتنی ڈیمانڈز مان لی تو اب کتنی حل طلب رہ گئی، وہ میتھمیٹکس یا میتھمیٹیکل فگرز تو نہیں ظاہر ہے سرفیس ہوئی، لیکن یہ بات طے شدہ تھی کہ ان میں سے بہت ساری باتیں فریقین کو قبول ہیں یا بالکل یہ قبول ہونے کے بعد آج جو صورتحال جہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن مارشل صاحب یہاں ایک امپورٹنٹ بات، امریکن پریزیڈنٹ کا اتنا لاؤڈلی، اتنا سٹریٹ پاکستان کے وزیر اعظم کا، فیلڈ مارشل کا پاکستان کا ایک شکریہ ادا کرنا، یہ بھی ایک بڑا انہونے سے لگ رہا تھا کہ جنگ کے دوران ایک طرف وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں ایران کو، دوسرا پاکستان کا اتنا شکریہ ادا کرنا۔ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جنگ کے تیسرے ہفتے سے یہ چیز بالکل جو ہے عیاں تھی کہ امریکہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا اور ایران یہ جنگ کبھی ہارے گا نہیں۔ تو اب ایران تو پہلے ہی دیکھیں، ایران تو پہلے ہی بہت ساری ڈس ایڈوانٹیج پہ تھا، اس سے پیچھے تو وہ جا نہیں سکتا تھا۔ اب ماسوا اس کے کہ وہ ایک بالکل ہی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ انتہائی وحشیانہ ایک طرز عمل اختیار کیا جائے، جس کی ایک آدھ بار دھمکی بھی دی گئی کہ جی وہ ہم سویلائزیشن تباہ کر دیں گے، تو وہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پوری خطے کو ہی آپ تباہ کر رہے ہیں، کیونکہ نیوکلیئر آپشن پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہ پھر اس کا تو پھر کوئی کنٹرول کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اس سے بچتے ہوئے اگر آپ نے کوئی حل تلاش کرنا تھا تو ایران کو بھی ضرورت ہے، کیونکہ ایران کی بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، ایران 47 سالوں سے جو ہے پابندیوں کا شکار ہے، ایران کا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، ایران کی بہت ساری لیڈرشپ تباہ ہو گئی۔ تو ایران کو اگر بریدنگ ٹائم ملتا ہے، ایران اپنے آپ کو ریکنسٹرکٹ کرتا ہے، تو ایران اس خطے کی ایک ایمرجنگ پاور بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے تھی، ایران کی اگر یہ ضرورت ہے تو امریکہ کی میں سمجھتا ہوں یہ مجبوری ہے
کیونکہ امریکن گورنمنٹ کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ میں جو پریشر تھا وہ ان کے اپنے یعنی اپوزیشن سے ہوتا ہوا وہ پبلک اوپینین عوام سڑکوں پہ نکل آئے اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی ان سے سوال کرنے لگے. تو اگر پاکستان نے اس میں بہت خوبصورت آپ کا جملہ بہت خوبصورت، میں اس لیے آپ کو روک رہا ہوں کہ ایران کی جو ہے وہ ضرورت ہے اور امریکہ کی مجبوری تھا. بہت زبردست آپ کا جملہ تھا، لیکن سوال میرا اسی پہ، ان دونوں ضرورت اور مجبوری کے درمیان جو پاکستان ایمرج ہوا ہے ایز اے پیس میکر دنیا میں، پاکستان کے خلاف ایک لمبی پچھلے تقریباً 2 سے 3 ڈیکیڈ میں انڈیا جو ہے وہ پاکستان پہ الزام تراشی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. اس میں جو پاکستان نکل کے آیا پوری دنیا میں، وہ کردار کتنا اہم ہے سر؟ وہ بہت اہم ہے جی. دیکھیں پاکستان has been in the driving seat for these negotiations. میں اس کو ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جنگ کے دوسرے یا تیسرے ہفتے سے پاکستان نے بغیر میڈیا لائم لائٹ کے، بغیر آپٹکس کے، پاکستان نے کوششیں کرنا شروع کر دی تھیں. پاکستان کے اس وقت 2 چیلنجز تھے. پہلا چیلنج یہ تھا کہ جنگ میں چونکہ اسرائیل کے علاوہ جنگ کے جتنے ڈائریکٹ فریق تھے اور جتنے انڈائریکٹ فریقین جو کہ خطے کے گلف کے باقی ملک تھے، وہ سب کے ساتھ پاکستان دنیا میں واحد ملک تھا جس کے سب کے ساتھ تعلقات تھے. تو پاکستان واز این آئیڈیل چوائس. ٹھیک ہے جی. اب پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان کے لیے پہلا چیلنج جو پاکستان نے سر کیا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ سعودی عربیہ کو اور یو اے ای کو ایران پر حملے کے لیے مجبور کیا جائے. ان کو بار بار یہ باور کرایا جائے کہ آپ کی سرزمین پہ حملہ ہوا ہے، اگرچہ ایران کہتا ہے کہ یہ امریکن ایسٹس ہیں، لیکن ہے تو وہ زمین تو آپ کی ہے، تو آپ کی خود مختاری جو ہے اور آپ کی جو ایک سورینٹی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، اس لیے آپ رسپانس دیں. پاکستان نے بھرپور کوششیں کر کے پاکستان نے سعودی عربیہ اور یو اے ای کو باز رکھا کہ وہ یہ قدم نہ اٹھائیں، کیونکہ اگر وہ یہ قدم اٹھاتے تو پھر ہم اسٹریٹ اوے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم ایک عالمی جنگ کی طرف چلے جاتے. ٹھیک ہے. اور دوسرے پاکستان کا جو چیلنج تھا وہ پاکستان کے اپنے لیے ایک چیلنج تھا کہ پاکستان یہ ساری چیزوں کو ایک پوزیشن آف نیوٹرلٹی سے مینج کر رہا تھا. لیکن چونکہ پاکستان کے ان سب ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے اور بالخصوص سعودیہ کے ساتھ پاکستان کا دفاعی معاہدہ بھی ہو چکا ہے، تو ان حالات میں پاکستان بڑا محتاط رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی پوسچرنگ کرے یا کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ جس میں پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان پہ جانبداری کا لیبل لگ جائے اور دوسرے لوگ پاکستان کو ایک فریق سمجھنا شروع کر دیں. تو پاکستان نے نہ صرف یہ کہ آپ یہ سمجھیے کہ اس جنگ کے شعلوں میں رہتے ہوئے پاکستان نے اپنا دامن بچایا، بلکہ اس جنگ کے ٹیمپریچرز بھی کم رکھے. تو یہ 2 بڑی اچیومنٹس ہیں جس میں یقیناً مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی آر نہیں ہے کہ ہماری تو ساری لیڈرشپ کو کریڈٹ ہے، لیکن اس کا مین کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے. بالکل، نو ڈاؤٹ، جس کا اظہار پوری دنیا میں اب کیا بھی جا رہا ہے.